کہ اولاد ایک بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، مگر وہی اولاد بہت مشکل کر دیتی ہے کہ جب اس کی تربیت ٹھیک نہ ہو، اور نہ جانے اس کو بری صحبت کی وجہ سے وہ گھر کا ماحول بھی خراب کر رہا ہو جاتا. جی تو یہ بتائیے کہ اولاد کی صحیح تربیت کا بھی کوئی وظیفہ ہے؟ وظیفہ بھی ارشاد فرما دیں، اور جو اس کے اسباب ہیں اس پر بھی کلام فرمائے تاکہ صحیح تربیت کن خطوط پہ کی جائے، یہ بھی ارشاد فرما دیں. والدین کی طرف سے اولاد کو جو سب سے بڑا تحفہ ملتا ہے وہ صحیح تربیت. سب سے بڑا تحفہ، سب سے بڑا تحفہ جو نہ والدین کی گاڑی نہ طرف سے، بنگلہ، سب سے بڑا تحفہ صحیح تربیت ہے. صحیح تربیت ہے. مال دولت نہیں ہے. مال دولت اگر ہے اور تربیت صحیح نہیں ہے تو لٹا دے گا، ختم کر دے گا. لیکن اگر تربیت صحیح ہے تو غریب بھی ہوگا تو سکون سے رہے گا اور قناعت اور توکل اختیار. کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں اصل چیز یہ. اچھا، جو اولاد کی تربیت کا مسئلہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اولاد صحیح ہو تو ہم پہلے خود صحیح ہو جائیں. ہم کہتے ہیں جھوٹ نہ بولو، بچے سے کہتے ہیں اور خود جھوٹ بولتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں ایک مثال کا عام سی بات ہے، کوئی ملنے کے لیے آیا، آپ ملنا نہیں چاہتے، بچے نے جا کے دیکھا کہ ابا وہ فلاں صاحب آئے، کہ کیا تو گھر پہ نہیں ہے. اور بچہ اتنا معصوم ہوتا ہے، وہ جا کے کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں گھر پہ نہیں ہے. ابا کہتے ہیں، اللہ ہوتا ہے نا، حقیقت ایسا ہوتا ہے. تو ہم جھوٹ بلوا رہے ہیں اس سے. تو جب ہم جھوٹ بلوا رہے ہیں تو وہ کیسے سچ بولے گا؟ پہلے ہم سچ بولے، اولاد سچ بولے گی. پہلے ہم نماز پڑھیں تو پھر اولاد نماز پڑھے گی. میرے پاس ایک صاحب آئے اپنے بچے کو لے کے اور کہ حضور یہ نماز نہیں پڑھتا. اب آپ کو پتہ ہے آج کل کے بچے کتنے جینیس ہیں، آپ جو پروگرام کرتے ہیں اس میں آپ دیکھتے ہیں ماشاءاللہ کیسے جواب دیتے ہیں. ایسا ہی. تو وہ اتنا چھوٹا سا بچہ، باپ نے کہا یہ نماز نہیں پڑھتا، تو وہ مجھ سے کہہ رہا ہے حضرت یہ خود تو پڑھتے نہیں ہیں. اب دیکھ، بچہ کہہ رہا ہے ابا کو یہ خود تو پڑھتے نہیں ہیں، اب مجھے کہہ رہے ہیں. وہ بیچارے شرمندہ ہو گئے. اللہ. خیر میں نے اس وقت تو بچے کو ڈانٹ دیا کہ بھائی والد کے متعلق ایسا نہ اس طرح کرو، نہیں کہتے. لیکن علیحدہ میں ان سے کہا کہ دیکھیے آپ اگر پڑھتے ہوتے تو آج اس کو ضرورت نہ ہوتی. اللہ. تو ہم اگر خود نماز پڑھے نا تو اولاد نمازی ہو جائے گی. بچہ اگر صبح اٹھ کے یہ دیکھے کہ ماں مصلی پہ نظر آ رہی، باپ مسجد کی طرف جا رہا، تو وہ کیوں نہیں نماز پڑھے گا؟ خود بخود نماز پڑھے. ایسا ہی. اور بچپن میں اگر یہ عادت پڑ گئی تو مرتے دم تک پھر نماز نہیں چھوٹے گی. اللہ. ہم کہتے نہیں چھوٹا ہے اس کو چھوڑ دو، بڑا ہو جائے گا پڑھ لے گا، بڑا ہو کے پھر نہیں پڑھتا. تو ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ ہم تربیت کریں بچے کی، اس کو پہلے سے بتائیں. وہ حدیث شریف میں آئے نا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: حب نبیکم، حب اہل بیت و تلاوت القرآن. کہا یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو سکھا دو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پہلی چیز اپنے نبی کی محبت اس کے دل میں ڈال. اللہ اکبر. دوسری چیز ان کے اہل بیت کی محبت، سبحان اور اللہ. تیسری چیز تلاوت قرآن. تینوں چیزیں ایسی ہیں نا کہ آپ دیکھ لیں، حقیقت ہے کہ اگر یہ اس کے دل میں پیدا ہو جائیں تو پھر تو اس کے لیے اگر دیکھا جائے تو حضرت ہماری فی زمانہ جو حالت ہوئی ہوئی کہ انہی 3 چیزوں کا اہتمام نہیں ہے. جی بالکل. اچھے پڑھائی کے لیے اے لیولز، او لیولز، اور پتہ نہیں اس طرح کی پڑھائیوں کے لیے تو بہت اہتمام، بڑی فیسیں بھی دیں گے. دین کی تعلیم کے لیے نہیں، اہتمام کوئی نہیں کر رہا. حالانکہ چاہتے ہوں گے جی کہ نبی کی محبت بھی ہو، اہل بیت کی محبت بھی بچے کے دل میں ہو، اور قرآن پاک کی بھی ہو. یہ چاہت تو مسلمان کی ہوتی ہے یار. جب چاہت ہے اور یہ حکم بھی ہے اس کا، پھر اہتمام کیوں نہیں کر رہے؟ یہ نہیں سمجھ آیا. اصل چیز یہی تو ہے. اب ایک صاحب نے اپنے بچوں کو بیچا امریکہ پڑھانے کے لیے، اور جب اس کو لے کر آئے، یعنی یہ میں حقیقت بتا رہا ہوں، سنی سنائی بات نہیں ہے. ہمارے والد صاحب قبلہ موجود تھے کہ حضور یہ امریکہ سے ڈگری لے کر آئے اور یہ قابل ہے، یہ ہے، وہ ہے، پتہ. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ حضرت آپ کے پاس کچھ کتابیں ہیں کیا؟ کیوں؟ کہ نہیں، یہ والد صاحب کو جس دن میرے دماغ کھاتے رہتے ہیں، یہ اس میں لگ جائیں گے تو میرا دماغ نہیں کھائیں گے. انا للہ. یہ حال ہے، یعنی باپ کی یہ عزت. تو اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جی جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. کمال کا شعر ہے حضرت، یہ تو مکمل بات کر دی اس کے اندر. ہاں، ہم ایسی کل کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں، ان کتابوں کو ضبط کر لیا جائے جن کو پڑھ کے لڑکے باپ کو خپتی سمجھتے ہیں. تو باہر کی تعلیم تو یہی ہے. اگر دین کی تعلیم ہو تو دین کہتا ہے کہ ماں باپ کے چہرے کو دیکھو تو 1 حج کا ثواب ملے. اللہ. دین تو ہمیں یہ سکھا رہا ہے، صرف چہرے کو دیکھنا، اور جو خدمت کرے اس کو کتنا ثواب، جو ان کے حکم پہ عمل کرے اس کو کتنا ثواب. تو ہم دین کی تعلیم اپنے بچوں کو دیں. ہم چاہتے ہیں کہ اولاد ہماری فرما بردار ہو، نہیں، آپ اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائیے، آپ خود بخود آپ کے فرما بردار. حقیقت یہ ہے. تو یہ تو اسباب ہیں جن پہ ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں. اور وہ باقی جہاں تک وظیفے کا تعلق ہے تو سورہ مزمل شریف
سبحان اللہ. 3 مرتبہ آپ پڑھ کے یہ پانی پہ دم کر کے اپنے گھر والوں کو پلا دیں, سب کے سب ہوتی ہے فرما بردار. سبحان اللہ. 3 مرتبہ. سورہ مزمل کی بڑی فضیلت ہے, واہ واہ واہ. اور ہمارے خانوادہ اشرفیہ میں خاص طور پہ اس کے عامل گزرے, میرے والد گرامی بھی, جد امجد بھی, سب بھی, اور انہوں نے آگے بھی ہمیں بتایا. تو یہ ایسی صورت ہے کہ اگر آپ صرف 3 مرتبہ بھی پڑھ کے پانی پہ دم کر کے پلا دیں گے, وہ خود بخود آپ کے فرما بردار ہو جائے گا, واہ اور غلط باتیں, غلط عادتیں, یہ سب چیز چھوڑ دے گا. سبحان اللہ. تو یہ عمل کریں, انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کیا کہنے, اولاد صحیح راستے پر ہوگی, اور انشاءاللہ جب اولاد صحیح راستے پہ ہوگی تو آپ کو بھی سکون ہوگا اور چین ہوگا. اللہ اکبر. یہ چیز. سبحان اللہ.